بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وضو کے چند مسائل باقی رہ گئے تھے۔ ارادہ تو تھا کہ نماز کا باب شروع کیا جائے، لیکن کچھ اہم مسائل تھے وضو کے۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وضو کے ساتھ متعلق ہے، وضو کے ساتھ منسلک ہے کہ وضو توڑنے والی چیزیں کل بیان کی ہیں کہ وضو کس چیز سے ٹوٹ جائے گا۔ ان میں سے ایک چیز اور بھی ہے کہ ٹیک لگا کر نیند کرنا یا اونگھ کرنا، مطلب آپ نے کسی جگہ پر ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پیچھے کوئی ٹیک لگی ہوئی ہے اور آپ نے وہاں پر نیند کی ہے، تو اس حالت میں وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ بہار شریعت کے اندر بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے اور باقاعدہ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ جب انسان ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے تو اس کے اعضاء نیند کے وقت ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، مثال کر سست ہو جاتے ہیں انسان کے اعضاء، اور وہاں پر انسان سے ہوا خارج ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہاں اس نے ٹیک نہیں لگائی، ایسے ہی بیٹھا ہے، تو اس حالت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جب ہی نیند اسے آئے گی وہ نیچے گرنے کی طرف جائے گا، اور انسان نیچے گرنے سے پہلے ہی جاگ جاتا ہے یا نیچے گرتے ہی فوراً جاگ جاتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اس نے ٹیک لگائی ہوئی ہے اور نیند اس نے کی ہے اور ٹیک وہاں پر لگا رہا ہے، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایک بہت اچھا اور خاص مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹیک لگا کر نیند بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد اٹھ کے پھر نماز شروع کر دیں کہ وضو نہیں ٹوٹا کیونکہ میں ایسے ہی بیٹھا تھا۔ اسی طرح موزوں پر مسح کرنا، بعض لوگ جو ہے وہ یہ بھی مسئلہ سننے کے لیے آیا ہے کہ جرابوں پر مسح کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ جراب کا مسئلہ اور ہے، موزوں پر مسح کرنا اور ہے۔ جرابوں کے اندر پانی سرایت کر جاتا ہے، یعنی جلد تک پہنچ جاتا ہے، اور جو موزہ ہے اس سے پانی اندر نہیں جاتا، اور مسح اس چیز پر کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بہار شریعت کا مسئلہ ہے کہ اس چیز پر مسح کیا جاتا ہے جس کے اندر پانی نہ جائے۔ اب بعض اوقات ہم ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں چل رہے ہوتے ہیں گھاس وغیرہ، اور موزہ اگر پہنا ہوا ہو تو پانی اندر نہ جائے، یہاں پر گھاس کے اوپر تری وغیرہ ہو، نیمی ہو، تو وہ موزہ ایسا موزہ ہو جس سے پانی اندر نہ جائے، تو اس پر مسح جائز ہے۔ اگر ایسا موزہ ہے جس کے اندر سے پانی گزر جاتا ہے اور مطلب اس کا اتنا خلا ہے کہ اس سے 3 انگلیاں مثال کر آسانی سے داخل ہو جاتی ہیں، تو پھر بھی اس پر مسح جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ موزہ نہیں رہا، کیونکہ وہ دوسری اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس طرح جراب ہوتی ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے جس سے پانی اندر داخل ہو جاتا ہے، اس پر مسح جائز نہیں ہے، موزے پر مسح جائز ہے۔ اسی طرح وضو کے اندر زیادہ کثرت کے ساتھ پانی استعمال کرنا، مطلب اتنی ضرورت ہی جتنی تھی اس سے زیادہ وہ جان بوجھ کر پانی استعمال کر رہا ہے، اس سے بھی وضو مکروہ ہوتا ہے۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 مد کے ساتھ پانی، مد ایک پیمانہ ہے جس میں 1 لیٹر پانی آتا ہے، 2 رتل، یہ 1 رتل جو ہوتا ہے یہ بھی ایک پیمانہ ہے، اس کے اندر نصف لیٹر، آدھا لیٹر پانی آتا ہے۔ 2 رتل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا 1 لیٹر کے ساتھ۔ اسی طرح ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ ٹوٹی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ دھویا، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر ایک دوسرے کے ساتھ بات کی، پھر کلی کی، ٹوٹی کھلی رہتی ہے، پھر کلی کر کے پھر کسی دوسرے کے ساتھ بات کی، پھر اسی طرح مسح کرتے ہوئے پانی ہاتھ گیلے کیے اور مسح آرام سے کر رہے ہیں، ادھر سے پانی کھلا ہوا ہے، تو کتنا پانی ضائع ہو رہا ہے، یعنی پانی کا اسراف ہے، تو اس سے وضو مکروہ ہوتا ہے۔ مکروہات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پانی کا اسراف، مطلب زیادہ پانی خرچ نہ کیا جائے۔ اسی طرح آپ سوچتے ہوں گے کہ قاری صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اعضاء میں سے، یہ اعضاء فرائض میں سے اگر کسی جگہ میں 1 بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر انسان کے جسم میں کسی جگہ پر زخم ہو
تو وہاں کر کیا کریں گے؟ پٹی لگی ہو وہ تو ظاہری سی بات ہے جگہ اس کے نیچے خشکی رہے گی، تو ایسے زخم جس کو پانی لگانے سے اس کا بڑھنے کا خدشہ ہے، مطلب اس کا پیپ زیادہ ہو جائے گا، زخم بڑھ جائے گا، زیادہ خراب ہو جائے گا، زیادہ مثال کر اس کے اندر پھر انسان ٹریٹمنٹ زیادہ یعنی علاج زیادہ کرانے کی ضرورت پڑ جائے گی اگر پانی لگے گا تو، کیونکہ پانی لگنے سے زخم خراب ہوتا ہے، پھر اس کا علاج زیادہ بڑھ جاتا ہے، طویل دیر تک وہ علاج چلتا رہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر اس کا خراب ہونے کا خدشہ ہے زخم کا، اگر کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہاں پر پانی نہیں لگانا تو وہاں پر پھر مسح کیا جائے، چاہے وہ اعضائے فرائض میں سے ہے کہ وہ فرائض کی جگہ پر شامل ہے، جہاں پر چہرہ ہے، کونیاں ہیں، اسی طرح پاؤں ہیں، یہ فرائض میں سے ہے، تو وہاں پر کوئی زخم ہے جہاں پر پانی انسان نہیں پہنچا سکتا تو وہاں پر اس پٹی کے اوپر سے مسح کر لے۔ اسی طرح پانچواں ایک مسئلہ ہے کہ جس انسان کو پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے تو وہ کیا کرے؟ اب وہ یہ ہے کہ ایک تو معذوری ہوتی ہے انسان کی کہ وہ ہر وقت اس کو تسلسل کے ساتھ قطرے جاری رہتے ہیں، تو وہاں پر وہ معذور شامل ہوگا، اور اسی طرح وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گا۔ ہاں یہ ہے کہ کپڑوں کو دھو لے، جس جگہ پر انسان کو زیادہ اس کو یہ ہے کہ یہاں پر پیشاب زیادہ لگتا رہتا ہے اس کو دھو لے، اور ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مثال کر وہ نماز کے اگر اندر ہی اس کو قطرے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ معذور ڈکلیئر کیا گیا ہے، معذور شمار کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ نماز کے اندر بھی اس کو اگر قطرے آ رہے ہیں تو وہ معذور ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نماز اس کی ہوگی۔ اس کے کپڑے بھی اگر اسی حالت میں اس کے ناپاک ہو رہے ہیں تب بھی نماز ہوگی۔ ہاں نماز کے بعد اس جگہ کو دھو لے اور دوسری نماز کے لیے تازہ وضو کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ہاں اگر ایک دفعہ ہوا ہے تو پھر وہ ایک دفعہ والا معذور شامل نہیں ہوگا، یہ ہے کہ وہ پھر وضو کرے گا اور کپڑوں کو صاف کرے گا، تو پھر اگلی نماز تک اگر اس کو قطرے نہیں آئے تو پھر وہ اگلی نماز اسی وضو کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح آخر پہ ایک دو حدیث مبارکہ ہیں جو وضو کے متعلق ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں حضرت حمران، انہوں نے خبر دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، میں نے خود دیکھا کہ انہوں نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے، سنت طریقے کے مطابق، برتن منگوایا، ہاتھ دھوئے، کلی کیا، اور اس کے بعد ناک میں پانی چڑھایا، سارا وضو اسی طرح لکھا ہوا ہے، پوری حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے بعد وضو کرنے کے بعد انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی، جس طرح ہم تحیۃ المسجد کر لیں یا تحیۃ الوضو کر لیں وضو کے بعد، جس طرح ہم 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ اس نے اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کی، مطلب اپنے نفس کی کوئی نہیں مانی، آگے لکھا بھی ہے کہ اپنے اختیار سے کوئی بات نہ سوچی تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مطلب وضو کرنے کے بعد اس نے اگر 2 رکعت نماز نفل ادا کی تو اس کا گناہ جتنے بھی گزشتہ گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ گناہ کبائر نہیں ہے، یہ صغائر گناہ، یعنی چھوٹے تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ انسان وضو کرنے کے بعد اگر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے اچھی طرح وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کی، پھر اپنے قلب اور چہرے کی طرف متوجہ نہیں ہوا، مطلب اس میں دل میں جو نفس کی بات آئی، کوئی ایسی خواہش آئی، اس نے پیروی نہیں کی، تو اس کی نماز کی طرف متوجہ ہو گیا، وضو کرنے کے بعد نماز کی طرف متوجہ ہو گیا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑا انعام ہے انسان کے لیے کہ وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا بڑا انعام سے نواز رہے ہیں۔ ابھی تک اس نے کوئی خاص عبادت ہی شروع نہیں کی کہ میں بہت بڑی عبادت کرنے جا رہا ہوں، جس طرح نماز تراویح ہے، لمبی نماز ہوتی ہے، طویل قیام ہوتا ہے، طویل نماز ہوتی ہے، اس طرح ابھی تک اس نے نہیں کیا۔ ایک مسئلہ اور سن لیں، ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ اس دفعہ فطرانہ جو ہے بھی 300 روپے فطرانہ ہے، اور میرا یہ بات کہنے کی مقصد یہ ہے کہ آپ جتنے لوگوں کو فطرانہ دیتے ہیں وہ رمضان کے ابتدا میں دیں۔ کل بھی میری شاہ صاحب سے یہی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ پہلے دینا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر ہمارے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ عید کے قریب ہم دیں گے،
تو وہ دیکھیں بھائی، جو لوگ مسکین یتیم ہوتے ہیں، جن کو کپڑے لینے کی طاقت نہیں ہے، جن کو اپنی عید کی خوشیاں لینے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ عید کے دن ہی یا عید ایک دن پہلے فطرانہ لے کے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو جتنا پہلے ہو سکے، مطلب آج سے، کل سے، پرسوں سے، اسی طرح پہلے دیں، تاکہ وہ لوگ جو اس چیز کے مستحق ہیں وہ پہلے ہی عید کی خوشیاں اپنی لے لیں۔ کپڑے لینے ہیں، اس نے جوتے لینے ہیں، خوشیوں کی کوئی چیز بھی لینی ہے، کسی کو دینا ہے، ایک دوسرے کے گھر جانا ہے، تو وہ ان پیسوں کا استعمال پہلے سے اچھے طریقے سے سوچ کر لیں۔ ہم پہلے ایک دن پہلے عید سے دیتے ہیں، وہ غریب اس طرح کا خوشیاں نہیں منا سکتے جس طرح انہوں کو منانی چاہیے تھی۔ تو بہرحال کل سے انشاءاللہ نماز کا باغ بھی شروع کریں گے۔ روزے کے مسائل ایک دو تھے، لیکن وہ ٹائم پورا ہے، انشاءاللہ کل سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔